السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج۔ دوستو، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جس تصویر کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی کسی پتھر کی یا کسی مورتی کی نہیں ہے، بلکہ اصلی انسانوں کی ہے۔ ایسے انسانوں کی کہ جو آگ میں جلنے کی وجہ سے ایک پتھر کی مورتی کی طرح ہی بن گئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آگ میں جل کر ایسی حالت میں بدل جانے والے یہ انسان گنتی میں 4 6 یا 8 10 نہیں، بلکہ پورا کا پورا ایک شہر تھا۔ ایک ایسا شہر کہ جس میں 20,000 سے بھی زیادہ لوگ رہا کرتے تھے، اور وہ سارے کے سارے ہی لوگ پل بھر میں آگ سے جل کر ایسی حالت میں بدل گئے تھے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی لاش آج کے دور میں غائب ہو چکی ہے، لیکن جن جن لوگوں کی بھی لاش آج کے دور میں موجود ہے، وہ لاش نہ صرف حیران کر دینے والی بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرانے والی ہے۔ اب آپ سبھی لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور چل رہا ہوگا کہ آخر آگ سے جل کر پتھر بن جانے والے یہ لوگ کون تھے، کہاں سے تھے، کس دور میں تھے، اور آخر ان لوگوں نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے قدرت نے چند لمحوں کے اندر ان کے پورے شہر کو تباہ کر دیا تھا۔ نہ صرف تباہ کیا تھا بلکہ ان کے شہر کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹا دیا تھا۔ تو دوستو، اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم آپ کو سب سے پہلے ہماری دنیا کے ایک مشہور دیش یعنی اٹلی لے چلتے ہیں۔ 1891 میں اٹلی کے ایک بنجر علاقے میں ایک کسان رہا کرتا تھا۔ یہ اٹلی کا ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں دور دور تک پانی نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ آخرکار ایک دن اس کسان نے یہ ٹھان لیا کہ وہ ہر حال میں اپنے علاقے میں ایک پانی کا کنواں کھود کر رہے گا، اور کسان نے ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ حد سے زیادہ کھدائی کرنے کے باوجود بھی کسان کو اس کنویں میں پانی تو نہیں ملا، لیکن ایک ایسی چیز ضرور مل گئی کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گیا۔ کسان کی اس کھدائی کی وجہ سے ایک نیا شہر ڈھونڈ لیا گیا تھا، ایک ایسا شہر کہ جس شہر کی ایکسپرٹس کو کئی 100 سالوں سے تلاش تھی، جس شہر کا نام پومپئی تھا۔ اس شہر کی گنتی رومن امپائر کے دور میں دنیا کے سب سے ترقی پائے ہوئے شہروں میں ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر دیکھنے میں جتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے، اس سے کئی زیادہ ڈراونا بھی ہے۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ یہ شہر آج سے لگ بھگ 2700 سال پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 700 سال پہلے بسایا گیا تھا۔ شروع میں یہ شہر دوسرے شہروں کی طرح ہی تھا، یعنی اس شہر میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پومپئی شہر پر حکومتیں بھی بدلتی گئیں، اور آخرکار ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب پومپئی شہر دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت میں سے ایک سلطنت یعنی رومن امپائر کے انڈر میں آ گیا۔ پومپئی شہر کا رومن امپائر کے انڈر میں آنا تھا کہ مانو اس شہر کی قسمت ہی بدل گئی، اور کچھ دنوں کے اندر یہ شہر دنیا کے سب سے ترقی پائے ہوئے شہروں میں گنا جانے لگا۔ اس دور میں پورے رومن امپائر میں کوئی بھی ایک ایسا شہر موجود نہیں تھا کہ جو بزنس یعنی بیاپار کے معاملے میں پومپئی شہر کو ٹکر دے سکے، کیونکہ پومپئی شہر میں بزنس یعنی بیاپار کا معاملہ حد سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ بزنس یعنی بیاپار کی وجہ تھی کہ اس دور میں دنیا سے بہت دور دور سے لوگ پومپئی شہر میں آیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، شاید آپ کو بہت تیز کا جھٹکا لگے گا کہ جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پومپئی شہر میں رہنے والے لوگ کیا بزنس کیا کرتے تھے۔ آخر ان لوگوں کا ایسا کیا بیاپار تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چند دنوں کے اندر ہی دنیا کے سب سے امیر لوگ بن گئے تھے۔ دوستو، پومپئی شہر میں رہنے والا ہر انسان جسم فروشی کا بزنس کیا کرتا تھا۔ یہ شہر جسم فروشی کے دھندے میں کتنا زیادہ ترقی کر چکا تھا، اس بات کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس چھوٹے سے شہر میں رہنے والا بوڑھے سے بوڑھا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس بیاپار سے پاک نہیں تھا۔ شہر میں رہنے والا ہر انسان، چاہے وہ اپنی خوشی سے ہو یا پھر مجبوری میں ہو، اس گندے کام میں شامل ہو چکا تھا۔
اس شہر کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ اس شہر کا ہر دوسرا گھر بروتھل یعنی کوٹھا ہوا کرتا تھا۔ شہر میں رہنے والے لوگ دوسری جگہ سے جوان لڑکیوں کو خرید کر لایا کرتے تھے اور انہیں اپنے بروتھل میں استعمال کیا کرتے تھے۔ دوستو، اگر ہم یہ کہیں تو کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس شہر کی پوری اکانومی ہی اسی بزنس پر ڈیپینڈ تھی۔ اس گندے بزنس میں شہر میں رہنے والے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ محل میں رہنے والے وزیر، جنرل، گورنر اور سپہ سالار بھی شامل تھے۔ پومپئی شہر میں رومن امپائر کے سبھی وزیر اور جنرل یا تو کسی نہ کسی براتھل یعنی کوٹھے کے مالک تھے یا پھر وہ خود ہی اس گندے بزنس میں شامل تھے۔ مرد تو مرد، شہر کے شاہی محل میں رہنے والی عورتیں بھی اس گندے بزنس میں سلامت نہیں تھیں۔ بڑے سے بڑے وزیروں اور جنرلز کی بیویاں اس بزنس میں شامل تھیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایسا کام کرنے پر شرمندہ ہونے کی بجائے اس شہر میں فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ جو انسان جسم فروشی کے بزنس میں جتنا آگے ہوا کرتا تھا، اسے اتنی ہی زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ دنیا کا یہی وہ پہلا شہر تھا کہ جہاں پر نہانے کے لیے ایسے باتھ روم کا انتظام کیا گیا تھا کہ جس میں مرد اور عورت ساتھ میں نہا سکتے تھے، یعنی وہ باتھ روم کم اور براتھل زیادہ تھا۔ دوستو، اس شہر میں سینکڑوں براتھل ہونے کے بعد ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا براتھل بھی بنایا گیا تھا۔ یہ براتھل شہر کے بالکل سینٹر میں تھا اور یہ شہر کا سب سے بڑا براتھل تھا۔ یہ ایک 2 منزل عمارت میں بنایا گیا تھا، جس کی نیچے والی منزل عام لوگوں کے لیے تھی اور اوپر والی منزل خاص طور سے شاہی خاندان کے لیے تھی۔ اس اوپر والی بلڈنگ میں جب بھی محفل سجا کرتی تھی تو عیاشیوں کی ساری حدیں پار کر دی جاتی تھی۔ اس محفل میں سگے بھائی بہن کے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ دوستو، اس شہر کی کھدائی میں کھنڈروں کی دیواروں پر جو تصویریں ملی ہیں وہ یقیناً حیران کر دینے والی ہے۔ ایسی گندی تصویریں کہ جنہیں دیکھ کر کوئی بھی عزت دار آدمی اپنی آنکھوں پر فوراً ہاتھ رکھ لے گا۔ دوستو، گندے بیاپار کے ذریعے سے حد سے زیادہ ترقی پر جانے والا یہ شہر ایک جوالا مکھی پہاڑ کے پاس آباد تھا، جس پہاڑ کا نام ویسوویس تھا، جو آج بھی اٹلی دیش میں موجود ہے۔ ایک خطرناک جوالا مکھی پہاڑ کے پاس آباد ہونے کے باوجود بھی اس شہر میں رہنے والے لوگ ذرہ برابر بھی ڈر محسوس نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ تو ہر وقت ہی اپنی رنگرلیوں اور عیاشیوں میں مست رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب 700 سالوں میں کچھ نہیں ہوا تو آخر اب کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، بھلا قدرت کے قہر سے کون بچ سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے اس شہر میں برائیوں کا پانی اب سر سے اوپر جا چکا تھا۔ سن 80 عیسوی میں ایک دن پومپئی شہر میں رہنے والے سارے لوگ ہر دن کی طرح اپنی عیاشیوں اور رنگریلیوں میں مست تھے، لیکن پھر اچانک سے قدرت اپنا قہر دکھایا اور پاس ہی میں موجود وہ جوالا مکھی کا بڑا سا پہاڑ بڑی زبردست طریقے سے پھٹ گیا اور اس جوالا مکھی سے بڑی تیزی کے ساتھ لاوا اور آگ نکلنا شروع ہو گئی۔ پومپئی شہر کے آسمان میں دھواں اور آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹوں کے اندر ہی پومپئی شہر میں رہنے والے لگ بھگ 20,000 سے بھی زیادہ لوگ موت کی گہری نیند سو گئے تھے۔ جہاں ایک طرف پومپئی شہر کی پوری زمین پر لاوا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گیا تھا، تو وہیں دوسری طرف آسمان سے بھی پومپئی شہر پر پتھر اور ہزاروں ٹن آگ برس رہی تھی۔ شہر کے بہت سارے لوگوں نے سمندر کے راستے سے بھاگنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ ناکامیاب رہے، اور کئی دنوں کے بعد جب یہ لاوا اپنا قہر برسانے کے بعد ٹھنڈا پڑا تو انسان وہاں پر شہر بھی موجود نہیں بچا تھا۔ پومپئی شہر کی جگہ اب صرف اور صرف بنجر میدان تھا، جس میدان کے اوپر کئی ہزار ٹن راکھ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، پھر یہ شہر ہماری اس دنیا سے لگ بھگ 1500-1600 سال لگاتار غائب رہا، لیکن کیونکہ بہت سے ہسٹورین نے اس شہر کا ذکر کیا تھا تو اسی لیے ایکسپرٹس اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھا کرتے تھے، اور آخرکار بڑی محنت کے بعد لگ بھگ 1600-1700 سال کے بعد اچانک سے ایکسپرٹس اس شہر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی تک اس شہر کے آدھے سے زیادہ حصے کو کھوج لیا گیا ہے،
اور ابھی بھی کھدائی کا کام جاری ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کھوجے گئے اس نئے شہر میں آج بھی بہت سارے براثل اور گھر کے اندر کچن باتھ روم جیسی چیزیں صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ کھوجے گئے اس شہر میں بہت سارے تھیٹر بھی مل چکے ہیں۔ کھدائی میں ملنے والی ان انسانی لاشوں کو دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت پومپئی شہر پر قدرت کا قہر برسا تھا، اس وقت اس شہر کے لوگ کیا کر رہے تھے۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ پومپئی شہر میں رہنے والی جس قوم پر قدرت کا یہ عذاب آیا تھا، وہ قوم اللہ کے نبی یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، کیونکہ یہودی، عیسائی اور مسلم دھرم کے اکارڈنگ پروفٹ داؤد علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا، اور ان پر بھی یہ عذاب انہی غلط کاموں کی وجہ سے آیا تھا جو غلط کام پومپئی شہر میں رہنے والے لوگ کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ پروفٹ داؤد علیہ السلام کی قوم اور پومپئی شہر میں رہنے والے لوگ یہ دونوں الگ الگ ہیں، کیونکہ ان دونوں قوموں کے بیچ کے دور میں بھی بہت لمبا فاصلہ ہے، اور پھر پومپئی شہر کی بربادی تو سن 80 عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بعد میں ہوئی تھی۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔